رمضان کی آخری رات ایک نہایت ہی دل کو چھو لینے والی سبق آموز کہانی۔ یہ عید سے ایک دن پہلے چاند رات کا وقت تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی روشنی تھی، لیکن ایک گلی کے کونے میں ایک بوڑھی ماں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں عید کی تیاری میں مصروف تھا، لیکن اس ماں کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو مجھ سے مت چھین، اسے معاف کر دے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں دعا کر رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ ہوا میں بکھر رہے تھے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، وہ وقت جب اللہ کی رحمتیں زمین پر نازل ہو رہی تھیں، جب گناہوں کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو سختی میں پڑے رہتے ہیں۔ کامران ایک نوجوان تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو چکا تھا کہ اسے رمضان کی برکتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ امیر تھا، خوش شکل تھا، لیکن غرور اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روزہ، نماز، یہ سب غریبوں کے بہلانے کے بہانے ہیں، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہے، وہ اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتا۔ اس کی ماں نور بی بی بہت نیک خاتون تھی۔ وہ ہر روز اسے پیار سے سمجھاتی، بیٹا یہ دنیا عارضی ہے، اللہ سے توبہ کر لو، رمضان کی ان لمحات کو ضائع مت کرو۔ لیکن کامران ہمیشہ ہنستا، امی یہ سب پرانی باتیں ہیں، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک رات کامران گھر سے نکلا۔ رمضان کی رات تھی، لوگ تراویح میں مصروف تھے، لیکن وہ ایک مہنگی ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ افطار کے وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اچانک مسجد کے مؤذن کی آواز آئی۔ سب دوستوں نے سنا، لیکن کسی نے پرواہ نہ کی۔ کامران نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو زندگی انجوائے کرو۔ اسی وقت ہوٹل کے باہر ایک غریب بوڑھا شخص کھڑا تھا جو روزے کی حالت میں تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا، بیٹا کچھ کھانے کو دے دو، میں روزے سے ہوں۔ کامران نے غصے سے اسے دھتکار دیا، جاؤ بابا، جا کر کسی اور سے مانگو۔ بوڑھے نے نام آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ جب آزمائش آئے گی تب وقت نہیں ملے گا۔ کامران ہنسا، دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اسی رات جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ کچھ نقاب پوش لوگ باہر نکلے اور بغیر کسی وارننگ کے کامران کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ چیختا رہا، مجھے چھوڑ دو، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ چند گھنٹوں بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ویران جگہ پر تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ دولت، نہ گاڑی، نہ وہ دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہنستے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اچانک اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، بیٹا اللہ کی نافرمانی مت کرو، رمضان کے دنوں کو ضائع مت کرو۔ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دو، میں سچ میں توبہ کرتا ہوں۔ کامران چیختا رہا، روتا رہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کامران کی ماں نور بی بی عید کی رات سجدے میں گر کر نم سسکیوں بھری آواز سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اسے معاف کر دے، اسے صرف ایک موقع دے دے۔ لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ بی بی جی، کامران صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ فون زمین پر گر گیا۔ نور بی بی کے آنسو جم گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رمضان کے آخری دنوں میں اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو خود اللہ سے منہ موڑ لے اسے پھر اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، رمضان میں دروازے کھلے رکھتا ہے، لیکن جو لوگ اس موقع کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رمضان کو کبھی بھی ضائع مت کرو، کیونکہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ کامران جیسا انجام نہ ہو جائے۔ ایک سوال سب دوستوں سے، کیا ہم واقعی اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار کر رہے ہیں؟